اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام نبی کریم پر جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے لائق ہیں، اور سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر اور ان پر جو ان کی پیروی کریں گے قیامت کے دن تک۔ خوش آمدید میرے بچوں، اور آج ہم آپ سب کو ایک نیا سبق سکھانے والے ہیں جس سے آپ اچھا اخلاق سیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بمن تحرم علیہم نار علی کل قریب ہین سہل، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تمہارا آنا واقعی بہت اچھا لگا بلال۔ بلال سچ میں ایک بہت اچھا لڑکا ہے۔ تم سچ میں بہت پیارے ہو۔ تمہاری وجہ سے مجھے طوطے اچھے لگنے لگے ہیں، اور آپ سب کا اتنی اچھی مہمان نوازی کے لیے شکریہ، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا، اور دادا جان ایسی باتیں بھی میں نے کبھی نہیں سنی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تمہیں یہ اچھا لگا، تو لہٰذا اسی لیے جب بھی تمہارا جی چاہے تم یہاں ہم سے ملنے چلے آنا۔ شکریہ، آپ سب کا شکریہ۔ دادا جان، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں جو ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے؟ میں سمجھی نہیں، میں جال میں پھنسنے والی تھی جو انہوں نے بچھایا تھا۔ میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں مریم، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ وہی ہے جس نے وہ گڑھا کھودا تھا؟ نہیں، لیکن یہ انہی کا کام ہے۔ انہوں نے وہ گڑھا اس لیے کھودا تاکہ ہم میں سے کوئی گر جائے۔ میں جانتا ہوں میری پیاری بیٹی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ الزام تراشی کرنا گناہ ہے۔ حقیقت جانے بغیر ہمیں کسی پر بہتان لگا کر گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہیے۔ مریم، یہ تمہارے سوال کے پہلے حصے کا جواب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک ہے۔ پیارے بچوں، اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یقیناً لوگ آپ سے بد دل ہو جاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ کامیابی کے لیے اچھا اخلاق انسان کی بنیاد ہونی چاہیے۔ کوئی بھی انسان برا سلوک برداشت نہیں کرتا، خواہ وہ اس کا حقدار ہی کیوں نہ ہو۔ اور سخت دل کیا ہے؟ سخت دل انسان ایک بد تہذیب انسان ہوتا ہے، اس کے الفاظ اور عمل دونوں میں سختی ہوتی ہے۔ پتھر دل اور بدتمیز ہوتا ہے، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا دل دکھتا ہو۔ کوئی بھی اسے اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتا، چاہے وہ دنیاوی کاموں میں اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس انسان ان لوگوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو دل کے نرم یعنی رحم کرنے والے۔ لیکن دادا جان، مضبوط انسان مشہور بھی تو ہوتا ہے، اسے ہر کسی کا مقابلہ کرنا بھی آتا ہے، اور وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، تو اس لیے طاقتور ہونا بہتر نہیں؟ بہت فرق ہے موسیٰ بیٹے کہ لوگ آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کی عزت کرتے ہیں یا آپ کے شر کی وجہ سے۔ جن کی بات تم کرتے ہو، لوگ ان کے سخت رویے کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوں گے جن سے لوگ ان کی برائیوں کی وجہ سے ان سے دور رہیں گے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا مطلب ہے دادا جان؟ میں جانتا ہوں، کسی ایسے شخص سے بات کرنا یا اس کو جواب دینا جو کہ بدتمیز اور ظالم ہو۔ کیوں میں نے ٹھیک کہا نا؟ بے شک میرے بیٹے، یہ ایک برا رویہ ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ایک دوسرے کے دل سے محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات چیت کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں۔ تم اب مجھ سے چاہتے کیا ہو؟
میں تو یہ سوچ رہا ہوں تم اپنے باپ کی مدد کیسے کر رہے ہو؟ تم تو ان کو تکلیف دینا چاہتے ہو۔ تم نہیں سمجھو گے، اگر تم میں اتنی عقل ہوتی تو میرے بابا سے نہیں ڈرتے۔ اور تم نے ان کا بھروسہ توڑا ہے۔ تم نے مجھے ایک بار پھر مایوس کیا۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ میرے بعد تم اس ورثے کو نہیں سنبھال سکتے۔ اب میں خود ان لوگوں کو پکڑوں گا اور انہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ شاید تب تمہیں سمجھ آئے کہ بات کیسے مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نقصان نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اور اگر کسی مسلمان بھائی کو حاجت ہو تو وہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرے گا، جزا کے دن اعمال کے مطابق ملے گا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی ایک مشکل صورتحال ہے جو کسی انسان پہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ پریشانی کسی شخص یا کسی مسئلے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں ہمیشہ دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی مشکلات کو بڑھایا جائے، ان کے معاملات پر ان کا مذاق اڑا کر۔ اسکول میں اگر کسی کو مجھ سے مدد چاہیے ہوتی ہے تو میں ذرا بھی ہچکچاتی نہیں ہوں۔ تمہیں بغیر غرور کے اپنی مدد کی آفر دینی چاہیے، جیسا کہ آج تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اور موسیٰ تم یہ میرے ساتھ ہمیشہ کرتے ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں ہے تمہارا اچھا سلوک؟ بتاؤ کہاں ہے؟ اس نے شروع کیا۔ نہیں، تم نے شروع کیا۔ بچاؤ! میرا اب ان دونوں پر کوئی قابو نہیں رہا۔ ہم نے بہت لکڑیاں جمع کر لی ہیں، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے موسیٰ۔ میں بہت تھک گیا ہوں اور بھوک بھی لگی ہے۔ لیکن ہمیں پہلے سیب کے درختوں کے پاس جانا ہوگا کیونکہ دادی جان نے کہا ہے کہ گھر آتے وقت سیب بھی لے کر آنے ہیں ہمیں۔ کیا تم نے بھی وہ آواز سنی موسیٰ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے آس پاس ہیں۔ لوگ؟ آوازیں؟ کون لوگ؟ کیسی آوازیں؟ ذرا خاموش رہو، مجھے لوگوں کی آواز آ رہی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مگر وہ آ کہاں سے رہے ہیں؟ جلدی چلو سست آدمی، میں انہیں پکڑنے کے لیے جگہ جگہ جال بچھانا چاہتا ہوں۔ میرا کیا ہوگا کپتان اگر میں خود اس میں گر گیا تو؟ اگر ایسا ہو جائے تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو پھر آپ کے لیے کھانا کون بنائے گا کپتان؟ آخر یہ لوگ کون ہیں اور تم ان کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ پہلے گھر چلتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ آ جائیں، اور وہاں میں تم لوگوں کو سب کچھ بتا دوں گا۔ خوش آمدید میرے پیارے بچوں، اور بلال تمہیں دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ دادا جان، مریم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ کو یقین نہیں آئے گا ہم نے کیا دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ وہی ہے نا جس نے گڑھا کھودا تھا جس میں میں گرنے والی تھی؟ آرام سے پیارے بچوں، اور یاد کرو جو میں نے کہا تھا، بلال یہاں اپنی مرضی سے آیا ہے تو ہمیں پہلے اس کی بات سننی چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اچھی مہمان نوازی کی اور اس کے بدلے میں آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ میرے بابا اس بڑے درخت کی لکڑی سے جہاز بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درخت بہت تناور اور نایاب ہے اور ان کی نظر اس پر ہے۔ ایک بڑے جہاز کا خواب ان کے آباء و اجداد نے دیکھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ وہ ایک بحری جہاز بنانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب وہ ہیں قزاق؟ کیا تم قزاق کے بیٹے ہو؟ کیا قزاق اب بھی وجود رکھتے ہیں؟ کیا وہ وہی تھے جنہیں ہم نے دیکھا؟
آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے مجھے بہت اچھا محسوس ہوا. آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی کیونکہ میں ان کی طرف نہیں ہوں. لیکن بابا کو ابھی مجھ پر غصہ ہے، اس لیے وہ مجھے کوئی منصوبہ نہیں بتا رہے. لیکن تم نے آ کر ہماری مدد کی، اس کا مطلب تم ان کی طرف نہیں ہو بلال. ہم مل کر کوئی اچھا پلان بنا سکتے ہیں جس سے انہیں روکا جا سکے. ہمیں بس غور و فکر سے اس کا طریقہ ڈھونڈنا ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاں، مل کر کام کرنے سے کام آسان ہو جاتا ہے. یہی کامیابی کا راز بھی ہے. اور ہاں بلال، تم شرمندہ مت ہو، تم جو کر سکتے تھے تم نے کیا. تم بہت اچھے ہو. چلو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور باقی بات بعد میں کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں نے اس سے پہلے آپ جیسے لوگوں کا اخلاق کبھی نہیں دیکھا تھا. آج میری تم بچوں سے ایک گزارش ہے کہ ایک دوسرے سے اچھا سلوک کیا کرو. اگر ہم ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں گے تو بلال یہاں آنا پسند کرے گا اور ہماری مدد بھی کرتا رہے گا. اس لیے پیارے بچوں، اچھا سلوک بہت اہم ہے، کیونکہ اچھائی سے اچھائی آتی ہے اور برائی سے تناؤ اور بے چینی جنم لیتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے دادا جان؟ یہ راحت اور سلامتی کے برعکس ہوتا ہے. ان کے سخت رویے کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو. اور اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتوبوا فاولئک هم الظالمون. دادا جان، اس کی مزید وضاحت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کا مذاق بنانے اور ان کے لیے برے الفاظ استعمال کرنے اور ان کو بھلا برا کہنے سے منع فرمایا ہے. اس سے سامنے والے شخص کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو دکھ ہوتا ہے. لیکن اگر میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں بلکہ محض مذاق ہو تو کیا؟ مذاق وہ ہوتا ہے جس سے دونوں لوگ ہنسیں. لیکن اگر سامنے والا تمہارا دوست ہے اور وہ ہنس نہیں رہا تو اس کا مطلب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کبھی کبھار ہم مذاق میں ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے سامنے والے کو دکھ ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. اسی حوالے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو تم بولتے ہو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا. اگر اس انسان کے الفاظ وہ ہیں جو کسی کو خوشی پہنچاتے ہیں تو قیامت کے روز اس کا اچھا اجر ہوگا. اگر اس کے الفاظ وہ ہیں جو کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں تو اس کے بدلے عذاب ہوگا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اگر تم خود کو خوشی دینے کے لیے کسی کا لقب بگاڑتے ہو تو اللہ سزا دے گا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب میرے ہر لفظ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ مجھے اس کی سزا دے گا، لیکن میرا ایسا مقصد نہیں ہوتا. غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے. لیکن تمہیں اپنے قول و فعل سے دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی دکھی نہ ہو. مجھے نہیں پسند کہ کوئی مجھے تنگ کرے، اور مجھے اپنی پسند کے بارے میں کسی کا مذاق اڑانا پسند نہیں. جی مجھے بھی انہی باتوں سے اختلاف ہے دادا جان. مجھے تب برا لگتا ہے جب کوئی مجھے بات کرتے ہوئے ٹوکے، یا تب برا لگتا ہے جب کوئی میری بات نہ سنے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کرنے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون سی بات سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اور ہمارے درمیان دوری پیدا ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے سلوک کو اپنانے کی تاکید کی ہے تاکہ ہم ایک اچھی اور مضبوط برادری بنا سکیں. اس رویے کو اختیار کر کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور پیارے بچوں، یہ مضبوط معاشرہ بنانے کے لیے اچھا اخلاق ہے. تو یہ ہے آج کا سبق، برداشت.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बिमन तुहरमु अलैहिम नार अला कुल्ली करीबिन हय्यनिन सहल। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।